السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ تو دوستوں، آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے پرتگال کی خوبصورت دیہاتی زندگی کی طرف، جہاں روایات، محنت اور خوشیوں کا امتزاج دیکھنے کو ملتا ہے۔ پرتگال جو یورپ کا ایک قدیم اور پرامن ملک ہے، اپنی ثقافت، کھانوں اور عالمی شہرت یافتہ کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیہاتی زندگی کے اندر کسانوں کے کام، شادیوں کی روایات اور پرتگال کے مشہور مقامات اور دلچسپ حقائق کے بارے میں بات کریں گے۔ تو چلیں شروعات کرتے ہیں۔ پرتگال کے دیہاتوں میں زندگی سادگی اور فطرت کے ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہے۔ صبح کے وقت جب سورج طلوع ہوتا ہے، دیہات کے پتھریلے راستوں پر کسان جاگ اٹھتے ہیں۔ یہاں کے گھر پرانے پتھروں سے بنے ہوتے ہیں، جن کی چھتوں پر سرخ ٹائلیں چمکتی ہیں۔ زیتون کے درخت اور انگور کی بیلوں سے گھر سجے ہوتے ہیں، جو نہ صرف خوبصورتی بڑھاتے ہیں بلکہ معاشی ذریعہ بھی ہیں۔ دیہاتی خواتین صبح جلدی اٹھ کر سبزیوں کی ٹوکری اٹھاتی ہیں، جیسے کہ سبز گوبھی، گاجر، پھل، اور بازار کی طرف روانہ ہوتی ہیں۔ مرد کھیتوں میں جا کر زیتون، انگور اور دیگر فصلوں کی کٹائی کرتے ہیں۔ صبح کا وقت بچوں کے کھیل کے لیے بھی مختص ہوتا ہے، جہاں کے کھلے میدانوں میں بچے فٹ بال کھیلتے دکھائی دیتے ہیں، جو پرتگال کا پسندیدہ کھیل ہے۔ دیہاتی زندگی میں دن بھر محنت اور پرسکون وقت کا امتزاج ہوتا ہے۔ شام کو خاندان اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، جہاں بیکالیو اور پری پری چکن جیسے روایتی کھانے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ کھانے نہ صرف ذائقے دار ہیں بلکہ پرتگال کی تاریخ اور ثقافت کا حصہ ہیں۔ پرتگال کے دیہاتوں کا بنیادی ذریعہ زراعت ہے۔ زیتون کے تیل اور انگور سے بننے والی پورٹ وائن ان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ کسان صبح سویرے کھیتوں میں کام شروع کر دیتے ہیں، جہاں وہ دستی آلاتیں اور بعض جگہوں پر آکسی یا گدھوں سے ہل چلاتے ہیں۔ زیتون کی کٹائی موسم خزاں میں ہوتی ہے، جب پورا خاندان اکٹھا ہو کر درختوں سے زیتون اکھاڑتا ہے۔ یہ ایک اجتماعی کام ہے جو خاندانی رشتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ علاوہ ازیں دیہاتی خواتین گھروں میں ہاتھ سے بنے مصنوعات جیسے کہ کپڑوں کی سینگین اور کھانوں کی تیاری میں مصروف رہتی ہیں۔ کچھ عورتیں مقامی منڈیوں میں اپنی تیار کردہ چیزیں بیچتی ہیں، جو نہ صرف ان کے لیے آمدنی کا ذریعہ ہیں بلکہ ثقافتی ورثے کو بھی زندہ رکھتی ہیں۔ دیہاتوں میں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے قدیم کنویں اور چھوٹی نہریں اب بھی استعمال ہوتی ہیں، جو فطرت کے ساتھ ان کے تعلق کو ظاہر کرتی ہیں۔ شام کو دیہاتی اپنے گھروں کے باہر بیٹھ کر گپ شپ لگاتے ہیں۔ کچھ جگہوں پر فاڈو موسیقی سنائی دیتی ہے، جو پرتگال کی روایتی موسیقی ہے۔ فاڈو کے غمگین گیت سمندر، غربت اور محبت کے بارے میں ہوتے ہیں، جو سننے والوں کے دل کو چھو لیتے ہیں۔ یہ موسیقی 2011 میں یونیسکو کے غیر مواد ثقافتی ورثے میں شامل کی گئی، جو اس کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ پرتگال کی دیہاتی شادیاں رنگین اور روایتی ہوتی ہیں، خاص طور پر شمالی صوبے میں، جہاں قومی لباس اب بھی تہواروں پر پہنا جاتا ہے۔ دلہا دلہن کے لیے سرخ اور سبز رنگ کے کپڑے اور چمڑے کے جوتے تیار کیے جاتے ہیں۔ شادی کی تیاریاں ہفتوں پہلے شروع ہو جاتی ہیں، جہاں خاندان مل کر کھانا پکانے اور سجاوٹ کا بندوبست کرتے ہیں۔ شادی کے دن گاؤں کی پوری کمیونٹی شرکت کرتی ہے۔ موسیقی، رقص اور روایتی کھانوں جیسے بیکلاؤ اور پورٹ وائن سے بھرپور ماحول ہوتا ہے۔ ایک دلچسپ روایت یہ ہے کہ دلہا کو دلہن کے گھر تک جانے کے لیے چیلنجز سے گزرنا پڑتا ہے، جیسے کہ گانا گانا یا کوئی کام کرنا۔ یہ سب ہنسی مذاق اور خوشی کے لیے ہوتا ہے۔ شادی کے بعد جوڑے کو کمیونٹی کی طرف سے تحفے دیے جاتے ہیں، جو ان کی نئی زندگی کی شروعات کے لیے ہوتے ہیں۔ پرتگال صرف دیہاتی زندگی تک محدود نہیں بلکہ اس کے مشہور مقامات دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں۔ فاطمہ کا مزار، جہاں 3 بچوں نے وارثہ مریم سے پیغامات سنے، ہر سال لاکھوں زائرین کو اپیل کرتے ہیں۔ مئی اور اکتوبر میں یہاں زبردست جلوس ہوتے ہیں، نظارے جو دنیا کی بلند ترین لہروں کے لیے مشہور ہیں۔ یہ ملک سرفنگ کے شوقینوں کے لیے جنت ہے۔ 2017 میں برازیل کے روڈریگو نے یہاں 25 میٹر کی لہر پر سرفنگ کر کے گینیز ورلڈ ریکارڈ بنایا۔ پرانے علاقے کیسپن کی عجوب ٹائلیں، جو 24ویں صدی سے سجاوٹ کا حصہ ہیں، کہانیاں سناتی ہیں اور ثقافتی ورثے کی حفاظت کے لیے 2013 سے انہیں توڑنا منع ہے۔ دوئر وادی، جہاں پورٹ وائن بنائی جاتی ہے، یونیسکو عالمی ثقافتی ورثے میں شامل ہے اور اس کی خوبصورتی دیکھنے والوں کو محبوب کر دیتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں پرتگال کے فخر کرسٹیانو رونالڈو کی، جو نہ صرف پرتگال بلکہ پوری دنیا کا سب سے بہترین کھلاڑی مانا جاتا ہے۔ رونالڈو 5 فروری 1985 کو مدیرا کے شہر فونچل میں پیدا ہوا۔ اس نے اپنے کیریئر کی شروعات میڈرا کے کلب اینورینا سے کی، جہاں ان کے والد سامان کا نگران تھا۔ 2003 میں مانچسٹر یونائیٹڈ کلب نے انہیں سائن کیا اور پھر ریئل مادرید اور اب الناصر کلب کے لیے کھیلتے ہوئے انہوں نے 900 سے زائد گول اسکور کیے، جو کبھی نہ ٹوٹنے والا ورلڈ ریکارڈ ہے۔ رونالڈو نے 2016 میں یورپی چیمپئن شپ جیت کر پرتگال کو پہلا بڑا اعزاز دلوایا۔
ان کی رفتار اور ہیڈرز ہی انہیں منفرد بناتے ہیں۔ فونچل میں ان کا میوزیم اور ہوائی اڈہ ان کے شہر کے لیے فخر ہے، جہاں ان کی مورتی بھی نصب ہے۔ وہ سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ فالو کیے جانے والے کھلاڑی ہیں، جن کے 650 ملین سے زائد فالوورز ہیں۔ رونالڈو کی محنت اور جذبے نے ثابت کیا کہ پرتگال فٹ بال کا گہوارہ ہے۔ ان کی وجہ سے بہت سے لوگ پرتگال کے نقشے پر نظر ڈالتے ہیں، اور ان کی کہانی ہر بچے کے لیے سبق ہے جو کھیلوں میں کامیابی چاہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پرتگال سن 1139 سے اپنی سرحدوں کو برقرار رکھے ہوئے ہے، جو یورپ کی سب سے پرانی قوم ہے۔ یہاں کی زبان پرتگالی دنیا کی سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان میں شامل ہے، جسے 250 ملین لوگ بولتے ہیں۔ 2001 میں پرتگال نے دنیا کا پہلا ملک بن کر منشیات کو سزا سے آزاد کیا، جو اس کی امن پسندی پالیسی کو ظاہر کرتا ہے۔ پرتگال کی دیہاتی زندگی اور ثقافت ہمیں سکھاتی ہے کہ سادگی میں بھی خوشی ہے۔ تو اگر آپ کبھی پرتگال جائیں تو دیہات کی سیر ضرور کریں۔ تو دوستو، یہ تھا پرتگال کا سفر۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنے اور ہمارے چینل زمین کی سیر کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔